السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو موٹیویشنل کوٹیشن سنائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ دنیا آپ کو دیوار سے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس دیوار سے سر پھوڑیں یا اس دیوار میں چھید کر کے اس کی دوسری طرف نکل کر دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کرو۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے یا غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی چھین لیتی ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی چھین لیتی ہے۔ دولت اور حسن کے لاج میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ اکثریت کا خیال ہے کہ کامیابی کوشش سے نہ مقدر سے ملتی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کا مقدر اس انتظار میں ہو کہ انسان کوشش کرے اور مجھے حاصل کر لے، اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جنہوں نے کوشش نہیں چھوڑی وہ کامیاب ہو گئے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا، کیونکہ جب قسمت تمانچہ مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ کبھی گھر کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے۔ پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا۔ لباس میلے تھے لیکن دل صاف تھے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، دلوں میں بھائی چارہ تھا۔ اور آج گھر پکے ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں۔ پیسے کی فراوانی ہے لیکن ایمان کمزور۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے لیکن دل میں منافقت، اور لباس صاف ستھرا مگر دل میلے کچیلے۔ عظیم دماغ خیالات پر گفتگو کرتے ہیں، اوسط دماغ واقعات پر بحث کرتے ہیں، اور چھوٹے دماغ لوگوں پر بات کرتے ہیں۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کر گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات تمہارے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کوئی تمہاری وجہ سے رونے پر مجبور نہیں ہو۔ کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دو، زندگی بہت آسان رہے گی۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق
کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جس عزت کے لیے ہم بھاگے پھرتے ہیں، اس عزت کی چابی ہمارے اندر ہی کہیں چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں تو رب کریم ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا پسند کرتے ہیں، ہم سے مثبت شعائیں نکلتی ہیں اور آخرکار ہم اپنی عزت کرنا جان جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کے چہرے کتنے عجیب راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق الٹ گیا ہو۔ سکون چاہیے ذرا رات کے اندھیرے میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا۔ اختلافات نظریات سے ہونے چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کریں، تضلیل سے نہیں۔ کوئی آپ کو سکھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے اور حوصلہ اور امید دے سکتا ہے، مگر عمل تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ جستجو اور لگن کے ساتھ محنت پر آمادگی اگر آپ کے اندر خود نہیں تو کوئی زبردستی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو وہ ڈبل سنا دیتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ عورت کو گندا وہی لوگ کہتے ہیں جو عورت سے گندے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ حقیقت میں عورت بہت ہی مقدس ہے ہر رشتے میں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی بڑی کرتا ہے۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیا مانیں گے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ کسی بھی رشتے میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں اخلاقیات ظاہر ہوتی ہیں۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے، توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کرتا ہے۔ خدا حافظ۔